کہتے ہیں کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، لیکن یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ عمر، حالات، ٹینشن سے انسان بوڑھا ہو ہی جاتا ہے۔ میرا شوہر 20 سال تک مجھ سے دور رہا۔ یہ عرصہ بہت لمبا ہے۔ اتنی دیر تک شاید وہ دور نہ رہتا، لیکن کچھ مجبوریاں تھیں۔ پر آج ہم ملنے والے تھے۔ میں بہت خوش تھی، اپنے آپ کو سجا رہی تھی، پر اب میرے پاس سجانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ پھر بھی سوچا کہ میں ہی اس کے نصیب میں لکھی ہوئی عورت ہوں۔ میں جیسی بھی ہوں اس کو پسند ہوں، اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی تو میرے پاس واپس آ رہا ہے۔ اور پھر وقت نے اگر مجھ پر اثر چھوڑا تو اس پہ بھی چھوڑا ہوگا، لیکن جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا میں حیران رہ گئی۔ میرا شوہر تو پہلے سے بھی زیادہ جوان لگ رہا تھا، جبکہ ابھی تک تو اس کے بال بھی سفید ہونے چاہیے تھے۔ وہ تو ایک کم عمر لڑکا لگ رہا تھا۔ میرا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا، کچھ خوشی سے اور کچھ حیرانگی سے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا بھی کیا کیا تم نے 20 سالوں میں، کیونکہ تم بوڑھے ہی نہیں ہوئے؟ تو اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی، اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم بھی یہ سب کرو گی؟ تو میں نے کہا توبہ توبہ، میں تو کبھی بھی ایسا نہ کروں، کیونکہ تم تو روز ہی۔ میرا نام سلیمہ ہے۔ ہماری شادی اس زمانے میں ہوئی تھی جب دلہن سب کے سامنے اپنے شوہر کو پکارتی تک نہیں تھی۔ میرے شوہر کو پیسے کمانے کا بہت شوق تھا۔ میں اس وقت بہت کم عمر تھی جب میری شادی ہوئی، تو مجھے اس کے بعد پتہ چلا کہ میرے شوہر پہ ذمہ داریوں کے پہاڑ تھے۔ میری 5 نندیں کنواری تھیں۔ اس زمانے میں شادیاں جلدی ہو جاتی تھیں، اور میرا شوہر بھی کچھ زیادہ عمر کا نہیں تھا۔ میرے سے بڑا تھا۔ خیر، گھر والوں نے شادی کرا دی، اور شادی کے 1 مہینے بعد ہی شوہر باہر کے ملک جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دکھ تو بہت ہو رہا تھا، لیکن منہ سے اف تک نہ نکالے، کیونکہ اس ٹائم ساس سسر کی بہت عزت تھی۔ میرا شوہر باہر کے ملک چلا گیا، 2-3 سال کے بعد واپس آیا تو میں اسے دیکھ کے حیران رہ گئی۔ وہ بہت زیادہ پریشان اور کمزور لگ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ بہت ٹینشن میں ہے۔ میں نے کہا یہ کیا حال بنا لیا آپ نے؟ تو کہنے لگا کہ قرضے پہ گیا تھا، پہلے قرضہ اتارا، پھر 2 بہنوں کی شادی ہوئی، اور اپنی شادی پہ جو قرضہ لیا تھا وہ بھی اتارا۔ دیکھو میری کیا حالت ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ اس طرح تو 10-15 سال میں ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، لیکن کیا کروں، ابھی 3 بہنیں اور بیٹی ہیں، اور گھر بھی تو بنانا ہے۔ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں تمہارے لیے پیسے بھیجتا رہوں گا۔ میں اسے کیسے سمجھاتی کہ میں اس سے دور نہیں رہ سکتی، لیکن میرے شوہر کے اوپر بہت ذمہ داریاں تھیں۔ میں اسے چاہ کے بھی نہیں روک سکتی تھی، اور وہ چاہ کر بھی رک نہیں سکتا تھا۔ وہ چلا گیا، اور میں اس کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ وہ ہر مہینے پیسے بھیجتا تھا۔ یہاں پر اچھی کمائی آنے لگی۔ نندوں کی شادیاں ہو گئی۔ ایک چھوٹا دیور تھا، وہ پڑھائی کر رہا تھا۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی۔ ساس بیمار ہو کر اس دنیا سے چلی گئی۔ سسر بھی نہ رہے۔ وقت گزرتا ہی چلا گیا۔ میرے اپنے بچے بھی جوان ہو گئے۔ میرے 2 ہی بچے تھے۔ ایک بچہ میرا تب پیدا ہوا جب میرا شوہر گیا، تو پیچھے سے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں، اور دوسرا بچہ وہ میرے پاس تب چھوڑ گیا جب وہ 3 سال بعد واپس آیا تھا۔ مجھے ہمیشہ اس کی فکر رہتی تھی کہ اس کے کیا حالات ہوں گے۔ اس زمانے میں کوئی موبائل وغیرہ نہیں تھے کہ ویڈیو کال کر لی جائے۔ میں سوچتی رہتی کہ کیسی حالت ہوئی ہوگی اس کی، کیونکہ جب وہ 3 سال بعد واپس آیا تھا تبھی اتنا پریشان لگ رہا تھا، اب تو بوڑھا ہو گیا ہوگا۔ اسی طرح کرتے کرتے وقت گزرنے لگا۔ میں اسے ہمیشہ کہتی کہ اپنی کوئی تصویر بھیجے، لیکن تصویر نہیں بھیجتا تھا۔ صرف میرے بیٹے نے اب شور ڈالا کہ اسے بڑا والا موبائل چاہیے، تو میرے شوہر نے کہا کہ اب تو میں آنے والا ہوں، آ کر ہی تمہیں لے دوں گا۔ یہ بات سن کے میں بہت خوش ہوئی۔ ہماری دوری 20 سالوں پہ محیط تھی۔ 20 سال بہت لمبا عرصہ تھا۔ میرا شوہر تھائی لینڈ میں ہوتا تھا۔ اب ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ پیسے تھے، اپنا گھر تھا۔ ساس سسر دنیا سے روانہ ہو گئے۔ میری نندیں اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی۔ دیور نے اپنا گھر بنا لیا۔ اس کی
بیوی کے سسرال والے بہت امیر تھے، اسی لیے اسے ہماری دولت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یوں سمجھے کہ زندگی ایک لائن پہ آ گئی تھی۔ اب بس مجھے میرے شوہر کا انتظار تھا۔ میں پارلر چلی گئی، پارلر والوں کو کہا کہ مجھے خوبصورت بنا دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی ہیں۔ میں نے جب اپنے آپ کو غور سے دیکھا تو میں حیران ہو گئی۔ وقت نے کیا ستم کیا تھا، میری خوبصورتی سب کچھ ختم ہو چکا تھا، میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میری عمر کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، ابھی میں نے 40 سال کا حصہ کراس نہیں کیا تھا، لیکن لگتی تو میں اس سے بھی زیادہ کی تھی۔ اکیلی عورت تھی، اکیلی رہ کے پاگل ہو گئی تھی، اور پھر پیچھے بچوں کو بھی تو میں نے اکیلے سنبھالا۔ ان کی بیماری ہے، ان کی ٹینشن، ان کے خرچے، سب کچھ میں ہی تو دیکھتی رہی۔ صرف پیسے مل جانے کی بات نہیں ہوتی ہے، پیسوں کو استعمال کرنا، خرچ کرنا، یہ سب بھی تو الگ معاملات ہوتے ہیں۔ اب میرا شوہر واپس آ رہا تھا، پارلر والوں نے میرا کافی کام کیا، میں پہلے سے تھوڑی بہتر نظر آنے لگی، لیکن اپنے اوپر شرمندہ تھی، تھوڑا وزن بھی بڑھ گیا تھا۔ شوہر سے ملنا چاہتی تھی، پر وہ مجھے دیکھتا تو کیا سوچتا میرے بارے میں کہ میں پیچھے اپنا خیال بھی نہ رکھ سکی۔ پھر سوچا کہ میرا اپنا شوہر ہے، اور پھر اگر میرے یہ حالات ہیں تو اس کے حالات مجھ سے بھی زیادہ برے ہوں گے، کیونکہ وہ تو وہاں پہ محنت کر رہا تھا، کام کر رہا تھا، وہ مجھے ایسے ہی قبول کر کے گیا تھا، اور ابھی بھی میں اس کے نکاح میں ہوں۔ مجھے اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایئرپورٹ پہ اپنے شوہر کو لینے کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ گئی تھی۔ میرا بیٹا بڑا تھا، بیٹی گھر میں کھانا وغیرہ بنا کر بیٹھی تھی، ہم سامنے ہی دیکھ رہے تھے۔ فلائٹ لینڈ ہو چکی تھی جب ایک جوان لڑکا میری طرف بڑھا اور مجھے گلے لگانے کی کوشش کی۔ میرا بیٹا دوسری طرف کافی لینے کے لیے گیا ہوا تھا۔ ہم کھڑے کھڑے اتنے تھک گئے تھے کہ میں نے اسے کہا کہ ذرا کافی لے آؤ، اتنے میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں نے اس لڑکے کو دور دھکا دیا۔ میں نے کہا کہ تمیز نہیں ہے تمہیں، تمہارے ماں باپ نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا؟ لوگ بھی اس طرف متوجہ ہونے لگے۔ وہ لڑکا مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ اس نے چہرے پہ اینک لگا رکھی تھی اور سر پہ ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ سلیمہ، میں ہوں تمہارا اشرف۔ جب میں نے اپنے شوہر کی آواز سنی تو میں حیران رہ گئی، وہ تو میرا شوہر تھا۔ اتنے میں میرا بیٹا وہاں پہ آ گیا اور وہ میرے بیٹے کے ساتھ ملنے لگا۔ لوگ مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگے کہ یہ کیسی عورت ہے جو اپنے شوہر کو نہ پہچان سکی۔ کچھ لوگ حیران تھے تو کچھ لوگ ہنس رہے تھے۔ میں نے جب اپنے شوہر کو دوبارہ دیکھا تو میں حیران ہو گئی۔ اس نے تو کپڑے بھی لڑکوں والے پہن رکھے تھے، یعنی کہ میرا مطلب ہے جینز پینٹ وغیرہ، جبکہ مجھے لگا کہ شلوار قمیض میں ہوگا۔ وہ بالکل جوان نظر آ رہا تھا۔ اس نے سر پہ ٹوپی پہن رکھی تھی۔ جب اس نے اتاری تو مجھے اس کا چہرہ ٹھیک سے نظر آیا۔ میں نے کہا آپ تو بالکل نہیں بدلے۔ اس نے کہا تم بہت بدل گئی ہو، لیکن ابھی بھی میرے لیے تم ہی سب کچھ ہو۔ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میرا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا، وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ بیٹھ کے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ ہم پہلی دفعہ ملے ہیں۔ اس نے میرے کان میں کہا کہ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں۔ اب جا کے مجھے یقین آیا کہ میرا شوہر واپس آ گیا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے ہی ایک سائیڈ سے گلے سے لگایا اور کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں، پریشان نہیں ہوں، میں آ گیا ہوں۔ گھر آئے ہیں، سارے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا کیا، اور کچھ رشتہ دار ملنے آئے ہوئے تھے، ان کو ٹائم دیا۔ رات کو جب ہم اپنے کمرے میں آئے تو میں نے اپنے شوہر کو غور سے دیکھا۔ میں نے کہا کہ جب آپ 2-3 سال بعد واپس آئے تھے تو مجھے لگا تھا کہ آپ بہت بدل گئے ہیں، بوڑھے بوڑھے لگ رہے تھے، لیکن اب 20 سال کے بعد واپس آئے ہیں لیکن بالکل بھی نہیں بدلے، پہلے جیسے لگ رہے ہیں۔ ایسا بھی کیا کیا آپ نے وہاں پر؟ میرے شوہر نے کہا کہ وہاں کی آب و ہوا ہی ایسی ہے، اور پھر میری نوکری بھی بدل گئی ہے، ترقی ہو گئی ہے۔ پہلے بہت بری جگہ پہ کام کرتا تھا، اب تو میں ایک ہوٹل کا مینیجر ہوں۔ بڑے مزے ہیں وہاں پہ، ہوٹل میں اچھے اچھے کھانے ہوتے ہیں، زیادہ کام بھی نہیں کرنا پڑتا۔ میں نے کہا تو پھر آپ نے کیا جادو چلایا؟ اب تو میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی آپ کی امی لگ رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ امی نہیں، میرے بچوں کی ماں لگ رہی ہو، ظاہر ہے تم نے 2 بچے
پیدا کیے ہیں۔ عورت 2 بچے پیدا کر لے تو ایسی ہو ہی جاتی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اب تو نہیں جائیں گے نا؟ اس نے کہا کہ 6-7 مہینے بعد پھر جانا پڑے گا۔ میرے چہرے پہ اداسی آنے لگی۔ یہ میرے شوہر نے کہا کہ اس دفعہ صرف 2 مہینے کے لیے جاؤں گا، کچھ کام ہے، اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں گا۔ یوں سمجھو کہ وہ ایک کام خاص وقت پر ہونا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ بیچ کا ٹائم یہاں پہ گزار لوں اور پھر کام کرا کے واپس آ جاؤں۔ میں خوش ہو گئی اور اپنے شوہر کے گلے لگ گئی۔ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ اس کی خوشبو کیسی تھی، اس کا احساس کیسا تھا۔ سب کچھ بھول گئی تھی، لیکن اب سب مجھے یاد آ رہا تھا۔ میں بہت خوش تھی اور ابھی بھی حیران تھی یہ وقت کیسے اتنے ساتھ گزرا، پتہ ہی نہ چلا۔ صبح ہوئی تو میرا شوہر کسی سے بات کر رہا تھا۔ باتوں کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ شاید اپنے کسی دوست سے بات کر رہا ہے جو باہر کے ملک میں رہتا ہے۔ اسے کہہ رہا تھا کہ اب وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی اس میں، اب تو بالکل بھی مزہ نہیں آتا، بالکل ہی بات ختم ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ ابھی بھی اس میں جان باقی ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ پوری رات اسی بات کے لیے پریشان رہا ہوں۔ میں زیادہ دن نہیں گزر سکتے اب اس کے ساتھ، اس کو بدلنا پڑے گا۔ مجھے لگا کہ وہ میری بات کر رہا ہے۔ مجھے یہ بات اتنی بری لگی کہ میں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ میرے رونے کی آواز سن کر میری طرف پلٹا۔ میں نے کہا کہ مجھے سارے خاندان نے کہا تھا کہ آپ وہاں جا کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، پر میں نے ان کی بات نہ مانی اور آپ میرے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے دوست کے ساتھ۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے کہا ارے میری پوری بات تو سن لو۔ میں نے کہا کہ نہیں، سب سن لیا ہے، میں نے باہر رہ کے آئے ہیں نا، سنا ہے وہاں کی عورتیں بہت زیادہ خوبصورت ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزار کے آئے ہیں، اور جو آپ کے نام پر آپ کے لیے بیٹھی ہیں، آپ کا گھر، آپ کے بچے، آپ کے گھر والوں کو پال رہی ہیں، اب آپ کو اس کے ساتھ نہیں رہنا، اسی لیے اتنا انتظار کروایا تھا مجھے۔ میرے شوہر نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس نے کہا ارے تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی پرانی موٹر سائیکل کی بات کر رہا ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے اسپورٹس بائک کا کتنا شوق تھا، اور میری ایک ہی بائک تھی جو میں نے بڑی مشکل سے خریدی تھی، اس کی بات کر رہا ہوں کہ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی، اسے بیچ کے کوئی اچھی والی لوں گا۔ اب تو میرے پاس پیسے بھی ہیں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، لیکن تم میری بیوی ہو، اور ایک مرد اپنی بیوی کی جگہ دوسری عورت کو نہیں دیتا۔ تم کیوں ایسا سوچتی رہتی ہو؟ اور رہی بات لوگوں کی، تو لوگ تو باتیں ہی کریں گے، کسی کو خوش تو دیکھ نہیں سکتے وہ۔ اس نے میرے آنسو صاف کیے اور کہا کہ تم میری بیوی ہو، جو سکون مجھے تمہارے پاس ملنا تھا وہ مل گیا، تمہارے پاس ہی میرا سکون ہے، اس کے علاوہ وہ سکون مجھے اور کہیں نہیں مل سکتا۔ میں تھوڑی دیر خوش ہو گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہارے لیے بہت سارے تحفے لایا ہوں، اور بچوں کے لیے بھی، کل تو ٹائم ہی نہیں ملا، چلو تحفے کھولتے ہیں۔ ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی، 20 سال بہت لمبے تھے جو گزر گئے، لیکن یہ 6 مہینے تو اس سے بھی جلدی گزر گئے۔ وقت گزرتا ہی گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ میرے شوہر کے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ جب وہ یہاں پہ نہیں تھا تو مجھے اس کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا کہ وہ واپس اس لیے نہیں آتا کیونکہ اس نے وہاں پہ دوسری شادی کر لی ہے، ورنہ 20 سال تک کون اتنی دور رہتا ہے، بیچ میں ایک چکر تو لگا ہی لیتا۔ پر میرا شوہر یہی کہتا تھا کہ میں کوئی سعودیہ یا دبئی میں تو نہیں ہوں کہ بار بار آنا جانا کر سکوں۔ وہ تھائی لینڈ میں رہتا ہوں، وہاں سے آنا جانا بہت مہنگا تھا، لیکن ہاں، کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ 20 سال میں ایک دفعہ تو آ ہی سکتا تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس بات نے مجھے بھی پریشان کیا تھا، پر اب وہ سامنے تھا تو یہ ساری باتیں یاد نہیں آتی تھی، بس خوشیاں ہی خوشیاں محسوس ہوتی تھی۔ میرے شوہر کے ساتھ میری زندگی ایسی گزر رہی تھی کہ جیسے ابھی بھی ہماری شادی ہوئی ہے۔ میرا شوہر جوان تھا، حسین تھا، طاقت میں تھا، اور میں بالکل ہی بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے مجھے اپنا آپ بہت کم تر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایسا کیا کیا کہ وہ ابھی تک جوان تھا اور میں بالکل ہی بوڑھی ہو گئی تھی؟ میں بڑی پریشان تھی۔ میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے سوچا کہ اگر وہاں کا پانی اور خوراک ایسی ہے کہ جو جاتا ہے وہ بوڑھا ہی نہیں ہوتا، تو پھر مجھے بھی وہاں جانا چاہیے۔ بچے تو اب جوان ہو گئے ہیں، اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں گی، اور اس نے کہا تھا کہ اس نے 2 مہینے بعد واپس آنا ہے، تو یہ 2 مہینے ہم ایک ساتھ گزار لیں گے اور پھر میں اس کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی۔ مجھے پتہ بھی چل جائے گا کہ کہیں
وہاں اس نے کوئی شادی تو نہیں کر رکھی، اور دیکھتی ہوں کہ وہاں کا پانی مجھ پر کیسا اثر کرتا ہے۔ میرے شوہر کے جانے میں 1 ہفتہ تھا جب میں نے اس سے یہ بات کر دی۔ پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا کہ دیکھو اب میں تو واپس آ ہی رہا ہوں نا، ہم کسی اور شہر میں چلیں گے سیر کرنے کے لیے، بہت پیسے ہیں اب ہمارے پاس، ہمیں کسی بات کی کیا پریشانی۔ میں نے کہا کہ نہیں، کسی اور شہر میں نہیں، مجھے ادھر ہی جانا ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں۔ میں نے تھوڑی ضد کی، میرا شوہر مان گیا، اس نے زیادہ باتیں نہیں کی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، 2 مہینے وہیں پہ رہیں گے، اس کے بعد واپس آ جائیں گے، تم بھی تیاری کر لو۔ میں بھی خوش ہو گئی اور میں نے تیاری شروع کر دی۔ ہم لوگ جیسے ہی تھائی لینڈ میں داخل ہوئے، مجھے تو یہ شہر بہت ہی زیادہ خوبصورت لگنے لگا، لیکن میرا شوہر کچھ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ اس نے یہاں کا کوئی نمبر آن کیا اور اس کے بعد وہ فون پر ہی لگا تھا، یہاں کی زبان میں بول رہا تھا۔ میں نے کہا آپ ادھر کی زبان کیوں بول رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات ہے جو میرے سامنے نہیں کرنا چاہتے؟ اس نے کہا تم کو کیا ہو گیا؟ اب یہاں پہ آ کے یہاں کے لوگوں سے ہی بات کروں گا تو انہی کی زبان میں کروں گا نا، اردو یا پنجابی تو نہیں بول سکتا۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ ادھر آ کر اس کا رویہ تھوڑا سا بدل گیا تھا۔ پاکستان میں تو وہ میرا گرویدہ اور دیوانہ بنا پھر رہا تھا، لیکن یہاں پر ایسا کیا لگ رہا کہ وہ جیسے اپنی ہی مستی میں گم ہے۔ اس نے مجھے گھر دکھایا۔ گھر اچھا تھا، چھوٹا سا ہی تھا لیکن تھا بہت پیارا۔ میں وہاں پہ سامان رکھنے لگی اور تھوڑا آرام کرنے لگی۔ وہ کہیں چلا گیا، واپس آیا تو اس نے کہا کہ اب میں یہاں پہ بہت مصروف رہنے والا ہوں، میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوگا۔ یہ نہ کہنا کہ آپ ٹائم نہیں دے رہے، ادھر صرف کام ہوتا ہے اور کام ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب، آپ مجھے یہاں کی سیر نہیں کرائیں گے؟ اس نے کہا کہ کراؤں گا، لیکن صرف اتوار والے دن۔ ابھی تم آرام کرو، گھر سنبھالو، کھانا پکاؤ۔ یہاں پہ ٹی وی ہے، فریج ہے، اور اگر کچھ منگوانا ہو تو فون ہے، اس پہ نمبر کر کے فون ملا کے بتا دینا کہ کیا کیا چاہیے، تھوڑی دیر بعد وہ لوگ گھر پہ ہی دے جائیں گے۔ میں یہاں پہ کیا آئی، میری زندگی تو 1 ہفتے کے اندر ہی عجیب سی ہو گئی۔ میرا شوہر نہ مجھے کہیں لے کے گیا، نہ ہی کسی سے ملوایا، بس پورا دن ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھے رہو، کھانا پکاؤ، ٹی وی دیکھو۔ ٹی وی پہ ایسے ایسے چینل جو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے، بس ایسے ہی زندگی گزر رہی تھی۔ میں نے کہا اس ماحول میں رہ کے کوئی جوان کیسے ہو سکتا ہے، یہ ماحول تو عجیب سا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا، اور پھر میرے لیے آخر کے 2 مہینے بہت ضروری ہیں، مجھے بہت سارے کام وائنڈ اپ کرنے ہیں، تم اپنی مرضی سے آئی ہو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا اور کہیں نہیں تو مجھے اپنے ہوٹل ہی لے جائیں، میں ہوٹل ہی دیکھ لوں گی۔ اس نے کہا ہاں یہ کام ہو سکتا ہے، چلو کل تم میرے ساتھ ہوٹل آ جانا، ہوٹل کو دیکھ لینا، گھوم پھر لینا، پھر شام کو میرے ساتھ ہی واپس آ جانا۔ میں اس بات پر بہت خوش ہو گئی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ ہوٹل جاؤں گی تو مجھے میرے شوہر کے بارے میں ایسا راز پتہ چلے گا کہ میں حیران رہ جاؤں گی۔ میرے شوہر نے مجھے وہاں کے کچھ لوگوں سے بھی ملوایا اور کہا کہ یہ میری بیوی ہے۔ اس میں کچھ انڈین اور کچھ پاکستانی لوگ بھی تھے، وہ بھی مجھے کافی اچھے گھروں سے لگ رہے تھے، مجھے دیکھ کے کافی خوش ہوئے، سلام دعا ہوئی، ان سے بات کر کے اچھا لگا۔ میں ہوٹل کی سیر کر رہی تھی، میرے ساتھ میرے شوہر نے ایک لڑکی کو روانہ کیا تھا تاکہ وہ مجھے ہوٹل کی سیر کروا سکے۔ تب ایک کمرے کے پاس سے گزرے جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اس کمرے کے اندر جانے کے موڈ میں تو بالکل بھی نہیں تھی، مجھے کمرے میں جا کر کیا کرنا تھا، لیکن سامنے چیز ہی ایسی نظر آئی کہ میں فوراً اندر چلی گئی۔ میں نے دیکھا یہاں تو میرے شوہر کی گھڑی ٹیبل پہ پڑی تھی، یہ وہی گھڑی تھی جو میرے والد صاحب نے اسے رخصتی کے وقت دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ میں نے کہا کہ یہ تو میرے شوہر کی گھڑی ہے۔ اس نے کہا کہ جی یہ انہی کا کمرہ ہے۔ میں نے کہا کمرہ کیا مطلب؟ اس نے کہا یہ ان کا کمرہ ہے، وہ یہاں کے مینیجر ہیں، اسی لیے ان کو یہ کمرہ دیا گیا ہے۔ میں نے اس کمرے کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ میرے شوہر جیسے وہیں پہ رہتا ہے، لیکن پھر وہ گھر اس نے کیوں لے رکھا ہے؟ جب اسے یہاں پہ کمرہ ملا ہوا ہے تو گھر کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا کہ یہاں پہ تمہارے صاحب روز آتے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں روز نہیں، کبھی کبھی جب ان کے ساتھ کوئی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جی ان کے ساتھ کوئی ہوتا ہے تو وہ یہیں پہ رہتے ہیں نا۔ میں نے کہا کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ میرا تو جیسے دماغ ہی گھوم گیا، میں نے اپنے شوہر کے بارے میں ایسی
بات سننے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی سے کیا مطلب، کیا لڑکیاں ہوتی ہیں؟ اس نے کہا ہاں مختلف لڑکیاں ہوتی ہیں۔ وہ یہ بات اتنے آرام سے کیسے کر سکتی تھی؟ پھر مجھے سمجھ آیا کہ لیکن میرا شوہر یہ سب کیسے کر سکتا تھا؟ میرا دماغ بری طرح سے خراب ہو گیا۔ میں بالکل ہی حیران و پریشان رہ گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے واپس گھر جانا ہے۔ میں اپنے گھر چلی گئی اور اس کو میں نے اتنا کہا کہ اپنے صاحب سے کہہ دینا کہ رات کو گھر جلدی پہنچ جائے، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جب میرا شوہر واپس آیا تو میں نے کہا کیا کرتے رہتے ہو تم ہوٹل میں؟ مجھے تمہارے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے۔ میں نے تمہارا کمرہ دیکھا ہے اور کمرے کا بستر بھی۔ میں مشرقی عورت ہوں، کوئی بیوقوف نہیں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا رہتا ہے۔ اس نے کہا جو تم نے سمجھا ہے وہی سب ہوتا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ بیوی کا اپنے میں ایک مقام ہوتا ہے۔ تم میری بیوی ہو، تمہیں آج یا کل یہ پتہ ہی چلنا تھا۔ پتہ چل گیا، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں ویسے بھی یہ علاقہ، یہ شہر، سب کچھ چھوڑ کر باقی کی زندگی تمہارے ساتھ گزارنے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا باقی کی زندگی اور میرے جو 20 سال آپ نے برباد کیے ان کا کیا؟ اور یہاں پر ان 20 سالوں میں لڑکیوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، گناہ کرتے رہے۔ اس نے کہا گناہ نہیں، وہ سب اپنی مرضی سے میرے ساتھ تھی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ابھی تک اتنا ٹھیک کیسے ہوں؟ انسان کا بیڑا غرق ہی تب تھا جب وہ اکیلا رہتا ہے، جب وہ ٹینشن لیتا ہے، پریشان ہوتا ہے، سوچوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اگر میں یہ سب کچھ نہیں کرتا تو میری حالت تو تم سے بھی بری ہوتی۔ تمہیں کم سے کم پیسے کمانے کی ٹینشن تو نہیں تھی؟ یاد ہے جب میں یہاں پہ آ گیا تھا اور پھر 2 سال بعد واپس آیا تھا تو کیسی حالت ہو گئی تھی میری؟ اس کے بعد مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ اپنے آپ کو خوش رکھو گے تو کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ اور میری خوشی اور کس چیز میں ہوگی؟ میں ایک مرد ہوں۔ میں نے کہا ہاں آپ ایک مرد ہیں، اس لیے آپ کے لیے یہ سب کچھ کرنا آسان ہے۔ میں اپنے شوہر سے بری طرح ناراض ہو گئی۔ میں کچھ دن وہاں پہ رہی، پھر میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے واپس آنے کا انتظام کرے۔ میں واپس آ گئی۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ وہ 2 مہینے بعد آئے گا، لیکن وہ 8 مہینے بعد واپس آیا۔ میں ابھی بھی اس سے ناراض تھی، لیکن بچوں کی خاطر اس سے بات وغیرہ کر لیتی تھی۔ اس نے کہا کہ کب تک مجھ سے ناراض رہو گی؟ میں وہ سب کچھ چھوڑ آیا ہوں، دیکھو اتنی قربانی دی میں نے، کم سے کم اتنا تو حق تھا میرا کہ میں خوش رہتا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو صرف اس بات کا افسوس ہے آپ نے اپنی خوشی کا مرکز کس چیز کو سمجھ لیا ہے، لیکن اب جو ہو گیا اس کو میں بدل نہیں سکتی۔ اب میرا شوہر میرے ساتھ ہی رہتا ہے، تبھی تو میں کہوں کہ وہ واپس کیوں نہیں آتا تھا، کیونکہ اسے وہیں پہ سب کچھ میسر تھا، تو یہاں پر آ کر اس نے کیا کرنا تھا؟ اب تو وہ مجبوری میں واپس آیا تھا، کیا وہ وہاں سے ریٹائر ہو گیا تھا؟ خیر اب آخر کی زندگی اس کی میرے ساتھ ہی گزر رہی ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس سب میں مجھے کس بات کی سزا ملی۔ میری زندگی کے 20 سال میں نے اکیلے گزارے، اور جب شوہر ملا تو اس کے ساتھ یہ سب کہانیاں کہ وہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزاری کر چکا ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی اللہ اسے اس کی سزا دے، کیونکہ تو وہ ہے ہی میرا اپنا۔